اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سپلائی چین کی ABCD اور ایک اچھی بات کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سپلائی چین کی مزید 3 ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کریں گے، اور جن 3 ٹرمینالوجیز کو ہم ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فریٹ کو، کہ فریٹ کیا چیز ہوتی ہے، فریٹ کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے فریٹ فارورڈر کیا ہوتا ہے، فریٹ فارورڈر جو ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے شپنگ میں اینڈ لاجسٹکس میں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم فریٹ آن بورڈ یا فریٹ آن بورڈ کی بات کریں گے، جس کو FOB بھی کہتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز یعنی امپورٹ ٹرمز کی ایک ٹائپ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فریٹ۔ فریٹ کیا ہے؟ فریٹ کارگو یا شپمنٹ، ہم ان گوڈس کو کہتے ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں فرام پلیس ٹو پلیس، یعنی فریٹ آپ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، وہ کارگو یا شپمنٹ۔ ہم یہ بھی اس کے لیے یہ اصطلاح یا ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، بٹ اس کو ہم فریٹ بھی بولتے ہیں۔ تو فریٹ از ایکچولی a cargo, a shipment which actually the collection of the goods or the goods which are transported from place to place۔ یہ ڈیفینیشن ہے فریٹ۔ اب آتے ہیں فریٹ فارورڈر۔ فریٹ فارورڈر کون ہوتا ہے، فریٹ فارورڈر کا کیا رول ہوتا ہے؟ فریٹ فارورڈر کا کیا رول ہے؟ فریٹ فارورڈر ایک ایجنٹ یا انٹرمیڈیری ہے جو کہ جو شپمنٹ بھیجنے والا یعنی سیلر یا شپمنٹ خریدنے والا یعنی بائر، دونوں کے دونوں جو ہے وہ فریٹ فارورڈر جو ہے اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ فریٹ فارورڈر کا کام کیا ہے؟ فریٹ فارورڈر ایک انٹرمیڈیری ہے، بائر یا سیلر ان میں سے جو بھی فریٹ فارورڈر جو ہے وہ اسائن کر رہا ہے شپمنٹ کو پک کرنے کے لیے۔ تو فریٹ فارورڈر ایک مڈل مین ہے، ایک انٹرمیڈیری ہے بٹوین بائر اور سیلر اور اینڈ دا شپنگ ایجنسیز۔ یعنی سمپل سی چیز اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ لیٹ سے میں نے ایک چیز جو ہے وہ لیٹ سے لیٹن امریکہ میں برازیل یا ادھر نارتھ امریکہ میں میکسیکو سے کوئی شپمنٹ منگوانی ہے، وہاں ایک سیلر ہے اور میں ایک بائر ہوں جو کہ پاکستان میں بیٹھا ہوں۔ اب میں نے اگر کوئی شپمنٹ وہاں سے منگوانی ہے اور میرا ایک فریٹ فارورڈر ہے، تو میں نے اس فریٹ فارورڈر کو کہا کہ آپ نے وہ شپمنٹ جو ہے وہ پک کرنی ہے اس سپلائر سے، اور فریٹ فارورڈر کیا کرے گا، اس سے شپمنٹ پک کرے گا، اور اس کے بعد جو شپنگ لائن جس نے وہاں اس کو برازیل یا میکسیکو سے پاکستان لے کے آنا ہے، اس شپنگ لائن سے جو ہے تمام ڈیلنگ، فریٹ ریٹ نیگوسیشن وغیرہ وہ ساری کی ساری چیزیں فریٹ فارورڈر کرے گا۔ تو فریٹ فارورڈر ایک انٹرمیڈیری یا مڈل مین یا ایجنٹ ہوتا ہے بٹوین دا شپنگ لائنس اینڈ دا بائر اور سیلر۔ تو یہ رول ہوتا ہے فریٹ فارورڈر۔ اچھا، نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے فریٹ فارورڈر ایک ایسا بندہ ہے جو کہ فریٹ کو فارورڈ کر رہا ہے، بٹ اس کا رول کیا ہے؟ شپنگ لائنس جتنی بھی ہوتی ہیں، جیسے مرکس ہو گئی، کاسکو ہو گئی، یونائٹیڈ عرب شپنگ کمپنی ہو گئی، MOL ہو گئی، NOL ہو گئی، اور اس کے علاوہ CMA CGM ہو گئی، یا NYK نپون ایشو کائشا ہو گئی۔ تو یہ ساری کی ساری شپنگ لائنس اور بائر یا سیلر جن کا بھی وہ اپوائنٹڈ فریٹ فارورڈر۔ تو فریٹ فارورڈر ایک طرح سے وہ بندہ ہے جو کہ شپنگ لائنس یا سے بات کر کے وہ شپ ارینج کرے گا جس پہ وہ فریٹ فارورڈ ہوگا اپ ٹو دا بائرس کنٹری۔ تو یہ فریٹ فارورڈر کی ڈیفینیشن ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے کانسیپٹ کی طرف۔ جو تیسرا کانسیپٹ یا تیسرا ڈسکشن ہے وہ ہے فری آن بورڈ، FOB یا فریٹ آن بورڈ۔ اس میں سمپل سی چیز کیا ہے، ان کو ٹرمز میں انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز کہلاتی ہیں، اور کیا ہے کہ اس میں ٹرانسفر آف اونرشپ کہاں ہوتی ہے اس فریٹ کی، اس اسٹاک کی جو کہ ایک بائر خرید رہا ہے اور ایک سیلر بیچ رہا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل شپمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگین ہم یہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ لیٹ سے میں نے میکسیکو سے کوئی چیز منگوائی، اگر میں نے میکسیکو یا تھائی لینڈ سے یا چائنا سے کوئی چیز میں نے امپورٹ کی ہے، اور میں نے اس سے جو ہے وہ چائنیز سپلائر سے بولا کہ آپ کے میرا جو کمرشل ٹائم ایگری ہوا ہے وہ فریٹ آن بورڈ ہے، اس کا مطلب ہے میرا سپلائر جو ہے آن بورڈ ہونے تک، یہ اسی طرح سے یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو، آن بورڈ ہونے تک یعنی شپ پہ جب وہ بورڈنگ ہو رہی ہوگی، شپ پہ اس اسٹاک کے چڑھنے تک تمام کی تمام رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیلر کی ہے۔ وہاں تک اس اسٹاک کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیلر کی ہے، یعنی سیلر کیا کرے گا، وہ شپمنٹ بنائے گا، اس کو پیک کرے گا، پھر اپنے پریمیسز سے نکال کے اس چائنیز پورٹ تک پہنچائے گا جو کہ جہاں سے اس کی ڈس ایمبارکیشن یا ڈسپیچ ہونا ہے، اور پھر اس پورٹ پہ اس شپ پہ بھی جو لوڈ کروانا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیلر کی ہوگی۔ تو جب تک آن بورڈنگ نہیں ہوگی، آن بورڈنگ تک تمام رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیلر کی ہے۔ دیٹس وائی اٹ از کالڈ فری آن بورڈ اور فریٹ آن بورڈ، کہ وہاں تک کارگو کی، شپمنٹ کی رسپانسبلٹی، فریٹ کی رسپانسبلٹی سیلر کی ہے۔
ہاں اس کے بعد جب وہ آن بورڈ ہو گیا اب اس کا جو کرایہ پے کرنا ہے شپنگ لائن کا وغیرہ آگے کے تمام منائل ڈیوٹی اور کلیئرنس وہ ساری کی ساری باہر نیٹ سے اگر میں باہر ہوں تو میرے ذمہ ہوگی. بٹ ایف او بی ٹرمینیٹ ہوگا کب؟ ایف او بی وہاں تک ویلڈ ہے جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہو گیا. آن بورڈ ہونے کے بعد وہ سمجھے نل اینڈ وائڈ ہو گیا, اس کے بعد سیلر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو دیٹ از ایکچولی دا ڈیفینیشن آف دا فریٹ آن بورڈ اور ایف او بی. اب آتے ہیں ہم آج کی اچھی بات کی طرف. آج کی اچھی بات کے لیے جو ہے سورہ آراف کی ایک آیت ہے جو کہ میں نے آیت نمبر میرے خیال میں 56 56ویں آیت ہے, اور سورہ آراف کی 56ویں آیت میں آتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اکثر دعاؤں میں خاص طور پہ یہ ضرور پڑھا جاتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. ایک بار پھر میں بتاتا ہوں کیا آیت ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرنا, خرابی پیدا نہ کرنا, اور اپنے پروردگار سے اللہ سے خوف سے اور امید سے مانگتے رہنا, دعائیں مانگتے رہنا. اور بے شک اللہ کی مدد اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے, نیکی کرنے والوں کے بہت نزدیک ہے. یہ ترجمہ ہے. میسج کیا ہے اس میں؟ اس میں 2-3 میسج ہیں. پہلا میسج یہ ہے اس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ عدل و انصاف کا نظام اور وہ ساری چیزیں, وہ نیکی کا نظام, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا, اس طرح کا نظام قائم کر دیا گیا ہے, تو کبھی بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اس میں بگاڑ پیدا کریں. کبھی اس میں, کیونکہ جتنا بگاڑ پیدا کریں گے اس سے ہی فساد فی الارض جو ہے برپا ہوگا. تو کبھی بھی ایسی چیزوں میں مت پڑنا جن سے جو ہے وہ ایک بار اصلاح کے بعد جب زمین میں امن و امان قائم ہو گیا اس کے بعد اس میں فساد پیدا کرنا. تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, ان چیزوں سے ریفرین کرنا, بچا کے رکھنا اپنے آپ کو. دوسری نصیحت یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے خوف سے اور امید سے, یعنی خوف ایک جو ہے ایک اینڈ ہے اور دوسرا امید, تو اس سے خوف سے بھی اور امید سے بھی کہ وہی بخشنے والا وہی عطا کرنے والا ہے. مانگتے رہنا, دعائیں مانگتے رہنا, خوف سے بھی اور امید سے بھی کہ وہی عطا کرنے والا ہے, وہ دونوں طریقے سے تمہیں دے گا. اور پھر یہ بات کی گئی ہے کہ بے شک مایوس نہیں ہونا, یہ مایوسی ختم کرنے کے لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے, بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کی. کہ نیکی کرتے رہو گے, فساد فی الارض برپا نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور امید سے جب اس سے مانگتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ بہت جلد تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے. تو اس میسج کے ساتھ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, اور ایک بار پھر ہم آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوں گے ایک اچھی بات کے ساتھ اور سپلائی چین کی کچھ ٹیکنالوجیز کے ساتھ. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اس میسج کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.